آج کی اس نشست کا موضوع جس سے آپ پہلے سے مطلع ہیں، مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدمت اسلام ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 شخصیات کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، مساعدت اور خدمت کے لیے منتخب فرمایا، اور ساری کی ساری جماعت کو یہ شرف حاصل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ راضی ہیں۔ صوفیاء کی منازل، اولیاء کاملین کے سلوک کے مراحل میں ایک منزل کو منزل رادیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسرے مقام کو مقام مردیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل اللہ اور صوفیاء کرام کی ساری زندگیاں اس مقام کے حصول کے لیے گزرتی ہیں، اور اللہ رب العزت یقیناً ان کوشش کرنے والوں کو کامیابی و کامرانی بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تمام کے تمام کو یہ شرف حاصل ہے، اور اس کی تصدیق و توثیق رب تعالیٰ نے کلام الہی کے اندر فرمائی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب سیدنا واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی مقام رادیہ اور مردیہ پر فائز ہے۔ معزز سامعین، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، انہیں اپنی آغوش رحمت کے اندر لیا، نور اسلام ان کے سینوں میں منتقل فرمایا، اور اپنی نگاہ مبارک سے ان کا تزکیہ قلبی اور تصفیہ باطنی فرمایا۔ دیکھیں، ایک اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جو بیٹھ جائے، اس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشکا جلیسہم، کہ اہل اللہ ایسی قوم ہے، اولیاء کاملین ایسا طائفہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں، جنہیں یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ سید المرسلین کی بارگاہ میں بیٹھے، جنہیں یہ اعزاز نصیب ہوا کہ وہ سید الانبیاء کے حضور دین اسلام کو سیکھتے رہے، زانوئے تلمذ طے کرتے رہے، وہ معلم اول جو کلام الہی کے ہیں ان سے قرآن مجید سیکھتے رہے، ان کی نگاہوں کا فیض حاصل کرتے رہے، ان کی بارگاہ سے مستفید ہوتے رہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اور کیا علو شان ہوگا۔ سچ ہی تو خالق نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ راضی۔ معزز سامعین، سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شان والے، سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مقام والے، سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین عزت و توقیر والے، مگر ان میں سے جس کو رب تعالیٰ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے مانگ کے لیا ہو، اللہ کے حضور یہ دعا کی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی ہو کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر الحشام، کہ یا الہ العالمین، یا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما،
یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے کہ جس دعا کے اندر آپ نے صرف یہ کلمات ادا فرمائے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ طلب کیا اللہ کے حضور کہ مالک خاص طور پر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھنے تھے، اللہ کے حبیب کی اللہ کے حضور آرزو کی جانی تھی، التجا کی جانی تھی، دوسری طرف رب تعالیٰ نے اس دعا کو اجابت عطا فرما دی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلے، اس لیے کہ یہ کیسی دعوت ہے جس دعوت کے سبب سے اشراف قریش کی اولاد بالخصوص خواتین اپنے نسب کو گم کرتے ہوئے مکہ سے ہجرت کر رہی ہیں، اس جذبے سے تلوار کو ننگے اٹھائے ہوئے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ کدھر جا رہے ہو؟ ادھر جانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر کی خبر لو کہ وہ ان کے سینے میں نور اسلام منتقل ہو چکا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو چکی ہیں۔ جب ان کے گھر پہنچے، قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے اس قدر دل پر اثرات ہوئے کہ ارادے تو اور سے نکلے تھے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے سبب دل اور طرف مائل ہو گیا۔ دار ارقم میں حاضر ہوتے ہیں، دور سے جاتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، ننگی تلوار لے کے عمر آ رہا ہے۔ جو مسلمان دار ارقم میں موجود تھے سارے کے سارے چوکنے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے کہ ناموس رسالت کا تحفظ اب ضروری ہے۔ ایسے انداز میں ننگی تلوار لے کے عمر آ گیا۔ سید الشہداء فی الود ام رسول جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو آنے دو، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو میں اس سے نبھٹ لوں گا۔ اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے باہر تشریف فرما ہوئے۔ عمر بن خطاب کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کا چوغا پکڑ کے کھینچا کہ اے عمر، ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے سینے میں نور اسلام منتقل ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا۔ وہ عمر جس سے زمانہ ڈرتا تھا، جس کا زمانے پر خوف تھا، جس کی بے باکی کے شہرے پورے عرب کے اندر موجود تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے اسی وقت زمین پر بیٹھ گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ میں گواہی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ گواہی دینی تھی۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آسمانوں کے اندر مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور مومنین نے زمین پر اظہار مسرت کیا۔ اس قدر نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ صفا کے قریب دار ارقم موجود ہے، لیکن دار ارقم صفا کی چوٹی سے وہ نکلنے والی آواز مسجد حرام شریف کے اندر تک پہنچی۔ بیت اللہ کے قرب کے اندر جو اشراف قریش تھے انہوں نے نعرہ تکبیر کی بلندی کی آواز سنی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اسلام کے حوالہ سے عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فوراً عرض کیا، کیا حضور ہم مر جائیں یا زندہ ہو جائیں، حق تو ہمارے ہی ساتھ ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسے ہی معاملہ ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، پھر ہم حق کا اظہار سر عام کیوں نہیں کرتے؟ ہم حق کا اعلان مسجد حرام شریف میں جا کے کریں گے۔ آپ کا یہ عرض کرنا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ اہل ایمان
جو بیان کیا گیا حدیث مبارکہ کے اندر، تفاسیر کی کتب کے اندر، کہ اس سے پہلے 39 آدمی تھے جنہیں شرف اسلام حاصل تھا، 33 مرد تھے، 6 خواتین تھی، اور 40ویں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی یہی بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت جب 40 مومن ہو گئے دنیا کے اندر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو قبول کر لیا۔ سید الشہداء فی الاحد ام رسول جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سعادت حاصل کر لی، تو یہ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبر دینے والے، غیب کی خبر بتلانے والے، اللہ تیرے لیے کافی ہے اور جو تیرے پیروکار مومنین میں سے ہیں۔ معزز سامعین، ایسی کیفیت کے اندر اہل اسلام کو رب تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سبب سے اس قدر عزت عطا فرمائی، اس قدر شوکت اور رعب عطا فرمایا کہ پہلے اہل ایمان دار ارقم میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایک صف کے آگے تھے، دوسرے کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگے تھے، اور مسجد حرام شریف کا سفر جاری تھا، نعرہ تکبیر بلند کیا جا رہا تھا۔ یہ فلک شگاف نعرے پورے جبل ابو قبیس کے قرب کے اندر بلندی کا سامان مہیا کر رہے تھے، اور اشراف قریش پر یہ نعرے اس قدر پڑ رہے تھے کہ وہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ جب دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایک صف کے آگے ہیں، دوسری صف کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو قریش بول اٹھے، آج قوم عادی ہو گئی ہے، آج قریش بٹ گئے ہیں، آج قریش تقسیم ہو گئے ہیں کہ آدھے ہو گئے ہیں، یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں چلے گئے، آپ کے پیروکاروں میں چلے گئے۔ حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کے ڈر سے شیطان بھاگتا ہے، چیخیں مارتا ہے، اور شیطان نے کبھی آنکھ اٹھا کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اس کیفیت کے اندر مسجد حرام شریف کے اندر داخل ہوئے تو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اپنی اس مراد کو فاروق کے لقب کے ساتھ نوازا، اور ایسا فاروق بنایا کہ زمانے نے فاروق اعظم کہہ کے پکارا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمات اسلام کو کن الفاظ سے ذکر کروں؟ فاروق وہ ہیں جن کے سبب سے اسلام کو عزت ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی اور شوکت اسلام حاصل ہوئی، روب اسلام اور دبدبہ اسلام آ گیا۔ وہ اسلام جسے چھپ کر بیان کیا جاتا تھا اسے اظہار نصیب ہو گیا، اسے قوت اعلان نصیب ہو گئی، زمانے کے سامنے اسے بیان کرنا آسان ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب دار ارقم سے مسجد حرام شریف کی طرف چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ چلو، اس سے اس قدر مجھے آسانی حاصل ہو گئی کہ میرے سامنے جو پتھر آتا تھا وہ مجھے ریت محسوس ہوا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہم پر احسانات فرمائے اور اس قدر اسلام اور اہل اسلام کے لیے خدمات انجام دی کہ ہر حوالہ سے آپ نے زمانے کے اندر رہنما اصول متعین فرمائے۔ دیکھیں آج ناموس رسالت کے معاملے کے اندر
کئی تحریکیں چل رہی ہیں اور کئی اس حوالہ سے کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہیں، اغیار ناموس رسالت پر حملہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کے تحفظ کا درس کس انداز میں عنایت فرمایا، ناموس رسالت کی محافظت کا اعلان آپ نے کس انداز میں فرمایا کہ ایک مرتبہ بشر نامی فرد جو بظاہر اہل ایمان میں شامل تھا، ایک یہودی سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جو ہے اس نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منصف مزاج ہیں، سید المرسلین انصاف پسند ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ بشر یہ چاہتا تھا کہ کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کروایا جائے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں تو مجبور ہو گیا، بات میں آ گیا، کوئی اور طریقہ چل نہ سکا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے، معاملہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادلانہ فیصلہ فرمایا۔ جو یہودی کے حق کے اندر فیصلہ تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے اور وہ بشر نامی آدمی یہودی کو لے کر مزین المنبر والمحراب، فارق حق و باطل، شاہکار رسالت، مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ آپ سے فیصلہ پھر دوبارہ کروائیں گے۔ پہلا فیصلہ مجھے پسند نہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو یہودی نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس معاملے کا فیصلہ پہلے آپ کے آقا و مولا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ جب یہ الفاظ کہنے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بجائے ان کی بات سننے کے آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، تلوار کو اٹھایا اور آ کے بشر نامی آدمی کو قتل کر دیا، اور فوراً یہ فرمایا کہ ہا قضا عقدی لم یرد بقضاء اللہ ورسولہ، اس طرح ہی میں فیصلے کرتا ہوں ان لوگوں کے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بری نگاہ سے دیکھے، عدل کی نسبت کی بجائے دوسری نسبت کرے، ان کے فیصلے کو پسند نہ کرے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ منورہ قائم تھی، عدل کا نظام بھی موجود تھا، معاملہ آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کیا گیا کہ بشر بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اسے مار دیا گیا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجود کو حدر قرار دے دیا، نہ اس پر قصاص لیا گیا، نہ دیت کی گئی، نہ اور کوئی ایسا معاملہ ہوا۔ تو یہ ناموس رسالت کے حوالہ سے ہمارے پاس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا ایسا پریسیڈنٹ ہے۔ دیکھیں، اعلیٰ عدالتیں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے، ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے اسے پریسیڈنٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ہمارے قانون کے اندر۔ تو یہ سب سے بڑے عادل جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے، اسے بھی تو بطور پریسیڈنٹ ہماری عدالتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو ناموس رسالت کے حوالہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زمانے کو یہ درس دیا اور سبق دیا کہ اس انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرنا ہے، اس انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار کا تحفظ کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک اہل اسلام کے ہاں بڑا کام اور بڑا خیر اور بھلائی والا کام یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد شریف کی تعمیر ہو جائے۔ یقیناً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد بناتا ہے اللہ رب العزت اسے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، بڑے شرف کا معاملہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے 4000 مساجد کو تعمیر کروایا، اور ان مساجد میں سے 900 مساجد جامع مساجد تھی۔ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا شرف اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، کس کس انداز میں خدمت اسلام فرماتے رہے، کس کس طریق سے اہل اسلام کی خدمت کرتے رہے، کتنا خوبصورت نظام اہل اسلام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اگرچہ اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کی بنیاد میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی،
لیکن اس کی عملی صورت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس میں آئی۔ آپ جب مدائن فتح ہوا تو آپ نے مردم شماری کروائی، ساری رعایا کی گنتی کروائی گئی۔ تو یہ مردم شماری کا محکمہ قائم کرنا تاریخ اسلامی کے اندر اس کا اعزاز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اور جب مردم شماری کروائی گئی کہ ساری رعایا کے لیے وظائف مقرر کیے جائیں، ساری رعایا کو وظائف دیے جائیں، تو اس وقت جو فیصلہ کیا گیا وظیفہ دینے کا، دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کس کس خیر والے کام کی تعلیم امت محمدیہ کو عطا نہیں فرمائی، کس قدر کر بھلائی کی جو ہے تبلیغ آپ نے فرمائی اپنے عمل سے، کہ جب وظائف کا فیصلہ کیا جا رہا تھا تو آپ نے عام رعایا کے لیے 2000 درہم فیصلہ فرمایا، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں ان کے لیے 3000 درہم کا فیصلہ فرمایا گیا، اور جو اس سے آگے بدری صحابہ تھے ان کے لیے 5000 درہم کا فیصلہ کیا گیا کہ انہیں وظیفہ دیا جائے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرار دیا۔ اور مدائن سے جب مال غنیمت مدینہ منورہ پہنچا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے۔ ہر آدمی کو جتنا مال غنیمت دیا گیا اس سے دگنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرمایا گیا۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کی بارگاہ میں سوال کر لیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو اتنا مال غنیمت کا زیادہ حصہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ تم میں سے حسنین کریمین جیسی کسی کی ماں ہے، نہ کسی کا باپ ہے، اور نہ کسی کا نانا ہے۔ معزز سامعین، اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کی عملی صورت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آئی۔ رعایا کے ہر فرد کو جو ہے وہ بطور وظیفہ رقم مہیا کی جاتی، اس کے نان نفقے کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ کی خدمات اسلام کو دیکھیں تو یہ بات کرنا میں ضروری سمجھوں گا، اس لیے کہ جب جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے حفاظ کی شہادت ہو گئی تو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جانشین رسول، افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں جس ہستی نے سب سے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید کو مدون کروانا چاہیے، مصحف شریف کی تدوین ہونی چاہیے، کلام الہیہ کو مرتب کرنا چاہیے، سب سے پہلی رائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ اگرچہ فوراً امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیف افعل کما یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے میں وہ کام کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین مہدیین کا خلافت کا رہنما اصول کیا تھا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی ہم نے کرنا ہے، جو آپ نے کیا ہے وہی ہم نے کرنا ہے۔ اگرچہ فوراً تو اسی اصول کو سامنے رکھ کے فرما دیا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب احساس ہوا کہ واقعتاً قرآن مجید کی تدوین ضروری ہے، تو اس اعتبار سے یہ شرف قرآن مجید کی تدوین کروانے کا، سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں رائے پیش کرنے کا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ہے۔ آج جب دنیا کے اندر قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے تو اس پڑھے کے وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس خدمت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر صرف قرآن مجید کو مدون نہیں کروایا، اس کی حفظ کی تدبیر بھی فرمائی۔ وہ کیسے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کے اندر نماز تراویح کے لیے جماعت کا جو اہتمام کیا گیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔
بظاہر تو اتنی سی بات ہے کہ نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کروایا ہے، لیکن پوچھیں ان حفاظ سے جنہیں پورا سال قرآن مجید کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا، ان حفاظ کرام سے سوال کریں کہ جنہیں زمانے کی مصروفیت یہ وقت عطا نہیں کرتی، لیکن رمضان شریف کے سبب سے کہ تراویح کے اندر قرآن مجید سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اس کی جماعت ہوتی ہے، اس کے سبب سے قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا امت پر کتنا احسان ہے کہ اگر نماز تراویح کی جماعت نہ ہوتی تو یہ حفاظ جو کوچے کوچے کے اندر موجود ہیں، گلی گلی کے اندر موجود ہیں، اہل ایمان کے گھروں میں موجود ہیں، شاید یہ ضبط قرآن مجید اس انداز میں نہ کر سکتے جس طرح آج نماز تراویح کی جماعت کی اس سبب سے حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ۔ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اہل اسلام پر احسان ہے، یہ آپ کی خدمت اسلام ہے۔ آپ نے نماز تراویح کا اہتمام فرمایا جماعت کے ساتھ، اور مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے۔ ماہ رمضان تھا، نیکیوں اور خیر کا موسم تھا، مسجد شریف کو بھرا دیکھا، رونقیں دیکھیں تو خوش ہو گئے، فرمانے لگے کہ اے عمر تو نے رب تعالیٰ کے گھر کو روشن کیا ہے، رب تعالیٰ تیری قبر کو روشن و منور فرما۔ تو دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی شریف کے اندر چراغ کا اہتمام بھی فرمایا، یہ بھی آپ کا شرف و اعزاز ہے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر بھی آپ نے کروائی، لیکن اسی انداز میں جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھی، ممبر و محراب کو مزین کیا، خوبصورت کیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اسلام ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ محکمہ امن عامہ کا، جسے ہم پولیس کا محکمہ کہتے ہیں، اس سے پہلے دنیا کے اندر کہیں، اگرچہ ایران اور روم اس وقت بڑی متمدن ریاستیں تھیں، سپر پاور سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ امن عامہ کا محکمہ وہاں موجود نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس محکمہ کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مدینہ منورہ میں قاضی موجود تھے، دیگر علاقوں کے اندر بھی قضات بھیجے جاتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ کے قاضی کا تقرر تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عدلیہ کا ایک پورا محکمہ قائم فرمایا، اور پھر نظام حکومت کو صوبوں کے حوالہ سے تقسیم فرمایا، صوبوں کے نیچے ضلع قائم فرمائے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وہ مبارک خدمات ہیں جو تاریخ اسلام کے اندر روشن تحریریں موجود ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ فوج کے اندر اس قدر نظام اشاریہ کو نافذ کیا کہ ہر 10 پر ایک امیر ہوگا، 100 پر ایک قائد ہوگا، 1000 پر ایک امیر لشکر ہوگا۔ آپ نے اس انداز میں فوج کو مرتب کیا۔ اور پھر دیکھیں کہ جنگ کا 2 تصور موجود تھے، ایک یہ ہو کہ امیر لشکر جنگ کے اندر موجود ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ پیچھے سے قیادت کر رہا ہو، رہنمائی کر رہا ہو۔ تو اس وقت عربوں کے ہاں صرف یہی تصور موجود تھا کہ سپہ سالار میدان جنگ میں موجود ہوتا تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمانڈ کا ایک دوسرا نظریہ، یعنی پیچھے بیٹھ کر دور سے انہیں کمانڈ کیا جائے، نقشہ مہیا کیا جائے، اس کے ذریعے رہنمائی کی جائے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے طریقہ متعارف کرایا۔ آج بھی یورپ کی اکیڈمیز کے اندر وہاں کے فوجی جب فوجی تربیت حاصل کرتے ہیں تو انہیں عمر لاز پڑھائے جاتے ہیں کہ فوج کی تربیت کا انداز کیا ہے، فوج کو لڑایا کس طرح جاتا ہے، فوج کو کس طرح سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمات اسلام ہیں کہ آپ نے زمانے کے اندر یہ قوانین متعارف کروائے، فوج کو اس انداز میں منظم کیا، محکمہ پولیس کا قیام کیا، محکمہ عدلیہ کا آپ نے قیام فرمایا، مردم شماری کا محکمہ قائم فرمایا، آپ نے بیت المال کو قائم فرمایا، اور نظام شورا کو
اس قدر مضبوط فرمایا، تصور کر لیں کہ اسلامی حکومت کے اندر شورا کا کیا تصور ہوگا کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بیمار ہیں اور انہیں بیت المال سے شہد اٹھانے کی ضرورت ہے کہ شہد کھائیں تو اس سے رب تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے امین کو شہد بھیجنے کا حکم نہیں فرمایا، بیمار ہوں علیل ہوں علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے، نہیں، پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کی مشاورت کو جمع کیا، اصحاب شورا اصحاب اللہ عقد جمع ہوئے، ان سے فیصلہ دیا گیا کہ خلیفۃ المسلمین کی بیماری کے لیے شہد کی ضرورت ہے اور وہ شہد استعمال کریں، اس کی اجازت دی جائے۔ پہلے شورا نے فیصلہ دیا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شہد کو استعمال فرمایا۔ معزز سامعین، آج بات تو کی جاتی ہے خلافت راشدہ کے نظام کی، اسلامی نظام حکومت کی، نظام مصطفیٰ کے غلبے کی، ریاست مدینہ منورہ کے تصور کو اجاگر کرنے کی، لیکن دیکھیں ریاست مدینہ منورہ کیا تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے زمانہ خلافت کے اندر ایک مزدور کو جو یومیہ اجرت دی جاتی تھی، اس یومیہ اجرت پر کام فرماتے رہے، اور جب بیت المقدس فتح ہوا، آپ بیت المقدس کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے جسد اقدس پر جو لباس موجود تھا اس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب عرض کیا گیا کہ نئے نئے لوگ اسلام لائے ہیں، نئے نئے لوگ فتح ہوئے ہیں علاقے، تو حضرت آپ لباس تبدیل کر کے وہاں تشریف لے جائیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے ہمیں عزت اس لیے نہیں دی کہ ہم نئے لباس پہنتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اس لیے دی ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اسلام ہے کہ آپ نے اس انداز میں اسلام کے نظام کو منظم فرمایا، ریاست اسلامیہ کو اس انداز میں مضبوط کیا کہ آپ کے زمانہ کے اندر 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ فتح ہوا، 10.5 سال آپ کی خلافت مبارک قائم رہی ہے، لیکن اس زمانہ میں حجاز مقدس سے نکل کر اسلامی نظام ماوراء النہر کے علاقوں تک پہنچا، تاشقند، سمرقند اور بخارا تک اسلام پہنچا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کارہائے نمایاں ہیں، بلاد مغرب، طرابلس میں، مراکش میں، وہاں تک اسلام کی آواز پہنچی، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت وہاں تک بلند ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو نہاون تک پہنچے، دوسری طرف آپ نے ترکی اور بلاد مغرب کو فتح فرمایا، یورپ کے اندر قدم مبارک رکھا۔ اس انداز میں اسلام کی فتوحات ہوئیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ اگر تاریخ اسلامی کے اندر دوسرا عمر بن خطاب ہوتا تو پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہو جاتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ خدمات اسلام ہیں، آپ نے اس انداز میں عزت اسلام بخشی جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ مالک عمر کے ذریعے عزت اسلام عطا فرما۔ اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سبب سے رب تعالیٰ نے اسلام کو عزتیں بخشی، اسلام کو وقار بخشا، اور یہ آپ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں آج بھی زمانے کے اندر انہیں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کا انصاف اور عدل زمانے کے اندر اس کے برابر اور کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ آپ نے اپنے رشتے میں برادر ان لا قدامہ کو شراب کی حد لگوائی، اور پھر یہ ہے کہ سیدنا عمر بن عاص فاتح مصر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مصری نے یہ شکایت کر دی کہ ان کے بیٹے نے مجھے کوڑے لگوائے ہیں، تو آپ نے حج کی اجتماع عام کے اندر اس مصری کو کہا کہ تم اس کو کوڑے لگوا لو، اور اس وقت آپ نے یہ بھی اسے ارشاد فرمایا
ہاں فاتح مصر نے چونکہ اس وقت تیری سنوائی نہیں کی، تم چاہو تو انہیں بھی کوڑے لگوا لو۔ اس قدر انصاف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارک میں موجود تھا۔ ریاست مدینہ منورہ کا نام لینا آسان ہے، حقیقی ریاست کا جب مطالعہ کیا جائے تو سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گورنر مقرر فرمایا تھا، اور یہ ہدایات موجود تھیں کہ گورنر رعایا کے اندر عام موجود رہے، اس کے لیے کسی دربان کا تقرر نہ کیا جائے کہ اس سے ملنا ہو تو چوکیدار سے پوچھ کے آنا پڑے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک دربان مقرر کر لیا۔ جب آپ کی بارگاہ میں اطلاع پہنچی تو آپ نے فوراً حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امارت سے معزول فرما دیا۔ یہ انصاف اور یہ عدل گرفت کرتے ہوئے، پکڑ کرتے ہوئے جب اسلام کا معاملہ ہو، جب دستور کا معاملہ ہو، قانون کا معاملہ ہو، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں روک سکتا، بلکہ آپ کے عدل و انصاف کا یہ معاملہ تھا کہ ہر آدمی آپ کی بارگاہ میں آ کر جری ہو جاتا تھا، کھل کے بات کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو تو تم کیا کرو گے؟ ایک نوجوان تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر آپ ایسا کریں گے تو اس تلوار کے ساتھ میں آپ کا فیصلہ کروں گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تک ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں اس وقت تک ہمارے لیے خیر اور خیر ہے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اسلام ہے کہ ایسا نظام عدل، ایسا نظام انصاف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زمانے کو دیا۔ جو نوشیروان عدل کے عدل و انصاف کو ضرب المثل سمجھے تھے، انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے انصاف کو دیکھ کر اسی کو ضرب المثل بنا لیا، اور اسی انصاف کا شہرہ ہوا اور اسی کی شہرت ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ اسلام کے لیے خدمات ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے ہاں زکوٰۃ تو اکٹھی کی جاتی تھی اور یہ پورا ایک محکمہ موجود تھا عاملین زکوٰۃ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے، لیکن چونکہ عراق اور ایران کی زرخیز زمینیں، خراسان کی زرخیز زمینیں جب اہل اسلام کی نگرانی کے اندر آ گئیں تو اس وقت نظام عشر کے قائم کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ نظام عشر سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قائم فرمایا۔ تو یہ اسلام کے لیے آپ کی خدمات ہیں۔ دیکھیں ایک کام ہوتا ہو اور اسے کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کام کی ابتدا کرنا، اسے شروع کرنا، اسے منظم کرنا ایک بڑا کام ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس نظام کی ابتدا فرمائی۔ دیکھیں آج کینٹ ایریز بنائے جاتے ہیں، کہیں فوج کی چھاؤنیاں بنائی جاتی ہیں دفاع کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دفاعی انداز میں کوفہ کو آباد فرمایا، بصرہ کو آباد کیا۔ آپ نے وہاں فوجی چھاؤنیاں قائم کی، فوجی علاقے بنائے تاکہ اسلامی فتوحات کو آگے لے جایا جائے۔ یہ تصور آج سے 1400 سال پہلے جس ہستی کو نصیب ہوا وہ ہستی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی۔ اس انداز میں آپ نے اسلام کو ایک منظم نظام عطا فرمایا، اور اسلامی ویلفیئر سٹیٹ کا تصور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس کو عملی طور پہ زمانے کے سامنے لائے۔ ہر فرد کی خیر خواہی، ہر فرد کی بھلائی اور ہر فرد کی خیر کا نظام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زمانے کے اندر متعارف فرمایا۔ اور پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے اس قدر شجاعت عطا فرمائی، اس قدر دلیری عطا فرمائی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں شوقت اسلام اور رعب اسلام تھے کہ جب آپ ہجرت فرمانے لگے سارے لوگ خاموشی سے ہجرت کر گئے، لیکن آپ نے مسجد حرام میں اعلان کروایا کہ کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ بنوانا چاہتا ہے، میرے سامنے آئے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے جنہوں نے اس انداز میں ہجرت اسلام کے فریضے کو ادا کیا۔
اسی لیے تو بریلی کے تائیدار نے فرمایا وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ رب تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس قدر قبول فرمایا کہ رب تعالیٰ نے صرف مدینہ النبی کے اندر موت نہیں، روضہ رسول کے اندر قبر کی جگہ بھی عنایت فرمائی۔ آپ کی یہ خواہش مبارک تھی، حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب فرمائی گئی تو آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ تو دیکھیں جس طرح نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آنا و ذہبہ و ابو بکر و عمر، آنا و خرجہ ابو بکر و عمر۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے اندر کہ میں اور عمر گئے اور صدیق اکبر گئے، میں اور عمر آئے اور وہاں گئے، جس طرح آپ حدیث مبارکہ کے یہ کئی کلمات ہیں اس طرح کے، اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و سنگت میں یہ ہستیاں حشر کے روز بھی اٹھیں گی، اور اسی طرح آپ کی سنگت میں میدان حشر میں تشریف لے جائیں گی۔ اللہ رب العزت ان محسنین اسلام کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مراتب کو مزید اعلیٰ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔